السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج ایک اہم مدعے پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ایپس ایکسپرٹ جناب رضوان طفیل صاحب موجود ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں ایک یوٹیوبرز ہیں بڑے مشہور سعد، جن کو دنیا ڈکی بھائی کے نام سے جانتی ہے، ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ پاکستان میں آن لائن جوا بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایپس ایسی آ چکی ہیں کہ نوجوان نسل کو غلط راستے پہ لے کے جانے کے لیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بن جائیں گے۔ ایسا کون سا بزنس ہے کہ آپ گھر بیٹھے کروڑوں پتی بن جائیں گے؟ اگر ایسا ہی کوئی بزنس ہوتا تو دنیا کام کرنے کے لیے باہر نہ نکلتی۔ یہ کون سی ایپس ہیں؟ پاکستان میں 176 ایپس ہیں، جن میں 25 ایپس ایسی ہیں جو فعال ہیں، جس سے روزانہ کئی بیچارے ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں رضوان سے، تمہید کم باندھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو یہ بتائیے کہ سر، یہ جو ایپس ہیں، ابھی ڈکی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ جو سب سے پہلے ابھی آپ نے بات کی انٹروڈکشن میں کہ یہ تقریباً 25 ایپس ہیں، تو میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں گی، یہ 25 نہیں ہے، 25 سے کافی زیادہ ہیں۔ 2500 آپ ایپس کی بات کریں، اس میں جو ویب سائٹس اگر ان کو ہم شامل کر لیا جائے تو یہ نمبر 200 سے اوپر کراس کر جاتا ہے، جس میں ابھی تک، اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا بیک ان 2019 سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ کافی عرصہ تو جو ہماری گورنمنٹ مشینری ہے اس کے نالج میں آیا نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم اس وقت پاپ اپ ہوا جب رمیز راجہ صاحب پی ایس ایل کے اس کے پی سی بی کے چیئرمین تھے، تو فرسٹ ٹائم پی ایس ایل 7 کے اندر ایک اسپانسر آیا تھا ڈیفا نیوز کے نام سے، جس کو آپ کی صحافی زبان میں دفا نیوز بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ڈیفا بیٹ تھا۔ جب یہ بیٹ تھا اپلیکیشن، یہ نیوز نہیں تھا؟ جی، یہ ڈیفا بیٹ تھا، ڈیفا نیوز نہیں تھا۔ اگر آپ پوری دنیا کے اندر اس کو ڈیفا بیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بیٹنگ کے اوپر بالکل پابندی ہے، اور گورنمنٹ اور ایس ایس سی پی کے رولز اور پاکستان میں آپ کے جو بزنس ایتھکس ہیں وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ آپ بیٹنگ یا پونزی یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر جائیں، تو اس لیے پھر ان سب ایپس نے اپنے جو مطلب کہ اس کو لوکلائز ورژن ہم کہہ سکتے ہیں بنائے، جس میں ڈیفا بیٹ نے اپنے آپ کو ڈیفا نیوز کر لیا، 1x بیٹ نے اپنے آپ کو 1x بیٹ کر لیا، اس کے اس طرح اور کافی سارے نام ہیں، جس میں مطلب کہ اور پی ایس ایل 8 کے اندر یہ لوگ کافی کھل کے سامنے آئے۔ اس وقت کے چیئرمین صاحب تھے جناب ذکا اشرف صاحب، تو ان کے ہوتے ہوئے تمام ٹیمز کو پھر اسپانسر کیا، جس میں بہت زیادہ پاکستان میں واویلا شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ انفارچونیٹلی جب یہ نقوی صاحب آئے تو انہوں نے پھر آ کے اس چیز کے اوپر مکمل پابندی لگائی۔ ایون کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان آسٹریلیا کی جو سیریز تھی اس کے اندر ایون کہ پھر ایک پوری کی پوری میڈیا پالیسی لائی گئی تھی کہ ٹی وی کے اوپر ایسا ہی کوئی اسکرین جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں کی جائے گی جس کے اندر بیٹنگ ایپس جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے آپ کو اسپانسر کر رہی ہوں۔ اور اس وجہ سے مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک میچ تھا جو کہ پاکستان کے اندر براڈ کاسٹ بھی اسی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں پہ آسٹریلین جو میڈیا پالیسی تھی وہ ایکسیپٹ کر رہی تھی اس کو، اور پاکستان کی میڈیا پالیسی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو لیٹر انہوں نے مطلب کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ 2 ڈفرینٹ اسٹریم چلائی گئی تھیں کرکٹ ہسٹری کے اندر فار 2 ڈفرینٹ ریجنز۔ آسٹریلیا میں ایک ڈفرینٹ اسٹریم چل رہی تھی، پاکستان میں ڈفرینٹ اسٹریم چل رہی تھی۔ اپر بورڈز جو تھے پورے کے پورے اسٹیڈیم میں وہ بیٹنگ کے اوپر تھے، جو کہ پاکستان میں نہیں دکھا رہے تھے، اور لوور بورڈ جو تھے وہ بیسیکلی پاکستانی سینٹرڈ ایڈورٹیزمنٹ تھی۔ تو یہ معاملہ بڑا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں سعد کی طرف، نون ایز ڈکی بھائی۔ ہی از ناٹ دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہو۔ انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان میں یہ یوٹیوبرس ہیں، یوٹیوب ایک چام بن چکا ہوا ہے، ٹک ٹاک ایک چام بن چکا ہوا ہے، ہم لوگ ان کی لائف سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سے مراد ہے کہ آج کل کے یہ کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ متاثرین بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، متاثرین تو لیٹر بنتے ہیں، پہلے تو متاثر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے جو وہ طے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں ڈکی جو ہے وہ تو پھر ایک چھوٹا سا ایک پرزہ ہے، جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹ پاکستان میں 2008 میں آئی، 2008 پی ایس ایل میں 8 جی، پی ایس ایل 7 میں پہلے انہوں نے ڈیفا نیوز کے نام سے کیا، پھر آگے چلے۔ ہے ڈکی بھائی اس میں ایک چھوٹا سا مورا ہے، دیکھیں اس میں بہت سارے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، اور بہت چھوٹے لیول پہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ یوٹیوب کھول لیں اور اگر آپ اس پہ سمپل یہ کرتے ہیں کہ جناب ہاؤ ٹو میک کوئک منی آن لائن،
تو اس میں آپ کو مطلب کہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر جو ہیں وہ بھی اس کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ جس کے 100 سبسکرائبر ہیں وہ بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور جس کے 10 ملین فالوور ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. اور مہینوں میں پھر کروڑوں روپے آ رہا ہے. دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں, سوال یہ ہے, ان کا ایک ہوتا ہے ریفرل سسٹم. ٹھیک ہے. جو چھوٹا یوٹیوبر چھوٹا انفلوئنسر ہے وہ بیسیکلی ریفرل سسٹم سے پیسے بنا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ان جو یہ اپلیکیشنز ہیں, جو ویب سائٹس ہیں, اگر آپ ان کے پورٹلز پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ریفرل سسٹم ملتا ہے. اور یہ لوگ بہت سارے لوگ ریفرل سسٹم کے اوپر خود کو ایک سیلف انکم کے لیے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ ایک ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کو پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا میں آتا ہوں ڈکی بھائی کی طرف. ڈکی بھائی کا میٹر یہ تھا کہ بیسیکلی ہی از ناٹ مچ ویل ایجوکیٹڈ, ان کو شاید بزنس نارمز کا نہیں پتہ, اور ان کی ٹیم نے بھی اس چیز کو اس لیے نارملائز لیا کہ جب PSL 8 کے اندر آپ کے تمام بڑے کھلاڑی, مطلب آپ کے لوکل بھی انٹرنیشنل بھی, مور دین 90 پلیئرز, ان کے چیسٹ کے اوپر شرٹ پہ ایک بیٹنگ ایپ چل رہی ہے, موفا بیٹ چل رہی ہے, ڈیفا چل رہی ہے, 1x بیٹ چل رہی ہے, باجی چل رہا ہے, باجی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ پورٹلز ہیں جو انڈین بھی ہیں, موسٹلی انڈین ہی ہوں گے. سم ہاؤ کچھ انڈینز ہیں, کچھ ملیشین ہیں, کچھ چائنیز ہیں, یہ ایک مکسچر چل رہا ہے. انڈیا میں چلیں ابھی انہوں نے ریگولرائز کر دیا, لیکن یہ والی جو ایپس ہیں یہ تو انڈیا میں بھی بین ہے. کیوں بین ہے؟ کیونکہ ان کا جو ایک پورے کا پورا چلنے کا سسٹم ہے, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں الگوریدم کہتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے اپنے الگوریدم کنٹرول الگوریدم رکھے ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی نہ تو سسٹم کی اپنی مرضی سے جیت سکتے ہیں نہ ہار سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ بڑا اسمارٹلی پلے کریں تو آپ کوئی اسمارٹلی پلے نہیں کر رہے, وہ آپ سے کھیل رہے ہیں. میرے نالج میں ایسے کیس آئے ہیں جو کہ ہوا کیا کہ انہوں نے مطلب کہ پہلے پیسہ ڈالنا شروع کیا, اور ایک کیس ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک بندے نے تقریباً 49 لاکھ روپیز اس کے اندر لگا دیے, اور جب وہ 49 لاکھ انویسٹ کر چکا تھا تو اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا. وہ تو بیچارہ مر گیا ہوگا. آبویسلی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس گیا, انہوں نے سب سے پہلے تو اس سے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ جوا کھیل کیوں رہے تھے. تو پاکستان دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے بھی تو ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ ان کے پاس جائیں گے, آپ ان کو بتائیں گے جی میں چوری کر رہا تھا اور جناب میں لٹا گیا ہوں, میں چوری کرتے جو ہے وہ میرے ساتھ چوری ہو گئی ہے, تو وہ سب سے پہلے تو وہ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ چوری کر کیوں رہے تھے. جب پاکستان کے آپ کی جو بزنس پالیسیز ہیں اور آپ کا SCCP جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹنگ نہیں کر سکتے, تو آپ بیٹنگ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو کوئی اسسٹنس نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا رضوان بھائی کہ پاکستان میں لالچی لوگ کافی ہیں, کیونکہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا گزشتہ 6 سالوں میں, ناظرین اکرام, پاکستان میں گزشتہ 6 سال میں 600 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے, اور یہ مختلف ایپ سے ہوا ہے. سر میں آپ کی فگر تھوڑا کریکٹ کر دوں, یہ 600 ارب نہیں ہے, یہ 2400 ارب ہے. 2400 ارب ہے جی, ٹھیک ہے, یہ 2400 ارب, اور اس میں ایک پورٹ فولیو نہیں ہے. اس میں آپ کی گیمنگ ایپس ہیں, اس میں آپ کی لون ایپس ہیں, اس میں آپ کے انویسٹمنٹ پورٹلز ہیں, اور اس کے اندر آپ کی فیک کرپٹو پورٹلز ہیں. تو یہ رضوان بھائی جو بڑے بڑے نام ہیں, وقار زکا کراچی کا آج کل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کرنسی کون سی ہے جی, ایک کرپٹو کرنسی ہے. پھر بڑے بڑے پاکستان کے ہیرو ہیں, وہ کرکٹر بھی ہیں, ایک سابقہ اینکر پرسن بھی تھیں, متاثرہ وکیل بھی ہیں, اور اس گیم میں صرف ایک میٹرک پاس ہی نہیں آ رہا, یہاں پہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے وہ بھی, ان کو بھی دھوکہ ہو رہا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے وقار زکا کی بات کی. وقار زکا جو پروموٹ کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی وہ تو کرپٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل کرنسی کو. انفارچونیٹلی ایک چیز جو ہے نا اس کو جاننا بڑا ضروری ہے, پاکستان میں کرپٹو انلیگل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ارریگولیٹڈ ہے, ارریگولرائز ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان میں کرپٹو کی سیل پرچیز کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر پراپر ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے ایسٹس کے طور پہ, تو آپ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. یہ چیز یہ سمجھنے والی بات ہے, اس کو ذرا لازمی دیکھیے گا. جی ٹھیک ہے. تو اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کرپٹو جو ہے وہ انلیگل ہے. کرپٹو انلیگل نہیں ہے, کرپٹو ارریگولیٹڈ ہے, اور آلریڈی آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا کہ پاکستان میں کرپٹو کونسل بن چکی ہے جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اب وقار زکات جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ لٹریچر پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیجیٹل ایسٹ, ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ہاؤ ٹو میک منی,
ٹھیک ہے. آپ اگر تھوڑا سا ان کے لیے چیزوں کو اسٹڈی کریں تو ہی از ناٹ پروموٹنگ کہ جناب آپ انلیگل ایکٹیویٹی کریں. وہ اس کو بڑا ان کی جو لائن ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس چیز. لیکن ڈکی بھائی آپ نے خود ہی بتا دیا وہ زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا اور وہ پھنس گیا ہے. کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے اور نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک ایپ تھی جس کو پروموٹ کیا 1x بیٹ، جو کہ حقیقت میں 1x بیٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بینومو کو جو ہے وہ پروموٹ کیا. اب اگر میں غلط نہیں ہوں ابھی تو فی الحال کیونکہ پاکستان کے ایک دو اور بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، میرا خیال ہے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک وہ سسٹرولوجی ہیں. اچھا سسٹرولوجی، وہ 5 بہنیں جو ہیں. جی ان میں ان کی جو بڑی ہیں، اب مجھے ان کا ایگزیکٹلی نام یاد نہیں. میں نے آج تک بس نام ہی سنا ہے، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے ان کو. جی انہوں نے پروموٹ کیا تھا بینومو کو، جو کہ ابھی انہوں نے یہ ڈکی والے ایپیسوڈ کے بعد وہ کانٹینٹ ہٹا دیا ہے. رجب نے پروموٹ کیا ان ایپس کو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب لوگ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس چیز کو کیا. بیسیکلی جب مارکیٹ میں یہ تاثر آیا کہ نا PSL کے اندر پروموٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور کھلاڑیوں کے اوپر کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیں جب آپ پہلی دفعہ یہ چوری ہوئی تھی نا اس ریاست کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایک کامن پرسن کے ساتھ، اگر آپ نے پہلی چوری کے اوپر ہی پہلی کاری ضرب لگا دی ہوتی تو آج تک معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. لیکن رضوان بھائی لاسٹ ایئر میں نے ایک سٹوری کور کی تھی یہ چاکرے والی سائٹ پہ. بر وقت ایک ایپ قرضہ دیتی ہے. وہاں پہ اس بندے نے 70,000 روپیہ قرضہ لیا اور یہ آنکھوں دیکھا واقعہ. ہم اس کی یعنی کہ جس دن ڈیڈ باڈی گھر پہنچی تھی اس نے گھر میں ہی خودکشی کی، پوسٹ مارٹم ہوا، گھر پہنچے 70,000 پہ اس نے سود پتہ کتنا دیا تھا؟ 10 لاکھ روپیہ. اور 1 سال کے اندر اس نے یہ قرضہ اتارا. جب وہ تنگ آ گیا اس نے پیسے نہیں دیے تو اس کی نازیبا تصاویر انہوں نے وائرل کر دی اور بندہ خودکشی کر گیا. ایسی کتنی ایپس ہیں جو مینٹلی ڈسٹرب ہر کسی کو کر رہی ہیں. اگر ایسی جس سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ میں نے اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں 4 سیکشنز کے اندر، جس میں آپ کی گیمنگ ایپس ہیں، آپ کی لون ایپس ہیں، اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ پورٹلز ہیں، دین آپ کی کرپٹو پورٹلز ہیں. اگر ان سب کا ہم کیومولیٹیولی دیکھیں تو اٹس اراؤنڈ 600 پلس. نمبر 1. نمبر 2، آپ جس واقعے کی بات کریں چاکرا کی، وہ تھا مسعود خودکشی کیس، جس کے بعد پاکستان میں کافی زیادہ جو تھا وہ مطلب کہ معاملات سامنے آئے. مسعود خودکشی کیس سے تقریباً 1 سال پہلے یہ چیزیں آپ کی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، جو کہ اس وقت FIA کا سائبر کرائم ونگ تھا، ان کے نالج میں آ چکے تھے. ٹھیک ہے. یہ تمام معاملات ان کے نالج میں تھے. انفارچونیٹلی جو چور ہوتا ہے نا وہ پولیس سے ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے ہمیشہ. تو ایک وہ کہاوت بھی کہی جاتی ہے، ٹو بی اے گڈ کاپ یو ہیو ٹو تھنک لائک اے تھیف. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشو ہیں، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک تو ہمارے ادارے یہی سمجھتے رہے کہ یہ چھوٹا موٹا فراڈ چل رہا ہے، یہ کچھ کال سینٹرز ہیں جو کہ فراڈ کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ ڈیجیٹل ایرا کے اندر ہو رہا ہے، اب ڈیجیٹل آپ کی جو ورچوئل آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے، وہ ایک آسان کام نہیں ہے. اچھا میں رضوان بھائی مختصراً اگر آپ سے یہ بیان کروں کہ اس میں سائبر کرائم اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے، اویئرنیس بھی لوگوں کو دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آتے کیونکہ لالچ اتنا ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ یار ہم آنکھ کھولیں تو کروڑ پتی بن جائیں، دوسرے دن آنکھ کھولیں تو ارب پتی بن جائیں. پروگرام کے آخر میں کیا سجیسٹ کریں گے کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ گیم کھیلیں گے اور آپ کروڑ پتی بن جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. روڑ پتی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ روڈ پتی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ پتی بھی نہیں رہ پائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو آپ کو الٹیمیٹلی محنت ہی کرنی پڑے گی، محنت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہم نے انسان کو اتنا دیا جتنی کہ اس نے کوشش کی. تو کوشش جو ہے شرط اول ہے، کوشش جو ہے وہ جہد مسلسل کا نام ہے. آپ نے کام کرنا ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، پھر ہی جا کچھ ملے گا. ان ایپ سے آپ کو کوئی انکم نہیں ملنے والی، یہ جھوٹ ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں ڈیوائس ہے جس کو ہم حرف عام میں موبائل کہتے ہیں، بھائی اس کا پازیٹیو جو استعمال ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. واٹس ایپ استعمال کریں، فیس بک پہ بھی بہت ساری ایپس آپ کو بتایا جاتا ہے. کوشش کریں زندگی سے پیار کریں. آپ کی ایک زندگی نہیں، آپ کے ساتھ بے شمار زندگیاں منسلک ہوتی ہیں. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.